اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تاریخ اسلامی کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بھی تھے۔ جوانی میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بادشاہت دے دی تھی۔ بڑی ذی وجاہت بھی تھے اور حسین و جمیل بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح بنایا سنوارا، بہترین کپڑے پہنے، امامہ زیب تن کیا، خوشبوئیں لگائیں، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا، اور اللہ کی قدرت کے وہ پہلے ہی حسین و جمیل بھی تھے۔ اس طرح اپنے آپ کو خوب بنا سنوار کر اپنے دربار میں رونق افروز ہوئے۔ اپنے آپ پر وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب لوگ دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے۔ اتنے میں اس کی ایک باندی آئی۔ جب باندی آئی تو بادشاہ نے باندی کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو باندی نے اس کے جواب میں فی البدیہ عربی کے 2 شعر کہے، عجیب اشعار کہے اس نے۔ ان اشعار کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے کاش کہ اگر آپ باقی رہنے والے ہوتے تو آپ بہت ہی بہترین چیز تھے، لیکن کیا کروں کہ کسی بھی انسان کو بقاء و دوام ہے ہی نہیں، سب فنا ہونے والے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، سارے ان عیبوں سے آپ پاک ہیں، خالی ہیں، ان سب باتوں سے بھی پاک ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، لیکن ایک عیب ہے آپ کے اندر، وہ یہ کہ آپ فانی ہیں۔ ناظرین گرامی، دیکھیے اس باندی نے حقیقت کو سمجھا اور حقیقت کو اس بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ میں بڑے کمالات و خوبیاں ہیں، مگر یہ کیا کم عیب ہے کہ آپ مر جانے والے ہیں۔ اگر باقی رہتے تو واقعی عشق کے قابل تھے، دل لگانے کے قابل تھے، محبت کرنے کے قابل تھے، تعلق کرنے کے قابل تھے، لیکن آپ کے اندر فنا کا ایک عیب ایسا ہے جس نے ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ بس اس باندی کا یہ کہنا تھا کہ اس بادشاہ کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجلس برخاست کر دی اور باندی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بلا کر کہا کہ تو نے میرے بارے میں سب کے سامنے ایسا کیوں کہا؟ تو اس پر اس باندی نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے جو حقیقت سمجھ میں آئی اس کو میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اس باندی کو انعام بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ کے چند دن کے بعد ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جوان ہی تھے، جوانی ہی میں اس کی وفات ہو گئی۔ تاریخ ان بادشاہ کو سلیمان بن عبد الملک کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیسی ہی خوبیوں کی مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ عیب تو ہے ہی کہ یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ سورج سے کیا دل لگانا، چاند سے کیا دل لگانا، آسمان سے کیا دل لگانا، زمین سے کیا دل لگانا، عورت سے کیا دل لگانا، یہ تو دل لگانے کے قابل ہی نہیں بلکہ دل سے نکالنے کے قابل ہیں۔ دل لگانے کے قابل اور محبت کرنے کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، ساری خوبیوں کا جامعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی حقیقی محبت اور قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔